باب القرط للنساء، عورتوں کے لیے بالی کا بیان، قرط۔ وقال ابن عباس امرهن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالصدقۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کو صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ فرأیتهن یهوین الی آذانہن وحلوقہن، تو وہ خواتین اپنے کانوں اور اپنے گلوں کی طرف جھک گئی۔ یعنی جھکنے کا کیا مطلب ہے؟ ہوا یہوی کا مطلب ہے تو اوپر سے گرنا، یعنی ایسے ہو گئی۔ جب کان سے بالی اتارنی ہے تو کیسے کرتے ہیں؟ ایسے تھوڑا سا جھک جاتے ہیں، اور اگر گلے کا زیور اتارنا تو پھر کیسے اتار، پہنتے ہوئے بھی ذرا سا جھکتے ہیں، اور وہ بھی تو اس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو قرط جو ہے یا قرض جو ہے، یہ سونے یا چاندی کی بالیوں کو کہا جاتا ہے جو کانوں میں پہنی جاتی ہیں، خواہ وہ خالص سونے چاندی کی ہوں یا ان میں موتیوں کا جڑاؤ کیا ہو۔ یہاں کسی نے سوال یہ بھی کیا تھا کہ کیا جو ناک میں بالی پہنی جاتی ہے وہ الاؤڈ ہے؟ جی بالکل، جب آپ نے کان میں پہن لی تو ناک میں پہننے میں کیا مشکل ہے؟ حدثنا حجاج بن منہال حدثنا شعبہ قال اخبرني عدي قال سمعت سعيدا عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم صلى يوم العید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن نماز پڑھائی، رکعتین، 2 رکعتیں، لم يصلي قبلها، نہ اس سے پہلے نماز پڑھائی، ولا بعدها، اور نہ اس کے بعد نماز پڑھی۔ ثم اتى النساء، پھر آپ عورتوں کے پاس آئے، یعنی عورتوں کے پورشن یا سیکشن میں، ومعه بلال، اور آپ کے ساتھ حضرت بلال بھی تھے، فامرهن بالصدقۃ، تو آپ نے ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ فجعلت المرأة تلقي قرطها، تو عورتیں جو تھی وہ اپنی بالیاں اس میں پھینکنے لگیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عید الفطر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے مجمع کی طرف گئے اور انہیں سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 12 پڑھ کر سنائی۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اے نبی، جب تیرے پاس مومن عورتیں آئیں، تجھ سے بیعت کرتی ہوں کہ وہ نہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں گی، نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ کوئی بہتان لائیں گی جو اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان گھڑ رہی ہوں، اور نہ کسی نیک کام میں تیری نافرمانی کریں گی تو ان سے بیعت لے لیجیے، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کیجیے، یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تم اس عہد و پیمان پر قائم ہو، یعنی یہ وعدہ کرتی ہو کہ یہ سارے کام جن سے منع کیا گیا وہ نہیں کریں گی۔ ایک عورت نے تمام کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، ہاں ہم اس پر قائم ہیں۔ پھر آپ نے انہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا، تو ان عورتوں نے بالیاں اور کانٹے وغیرہ صدقہ کیے۔ بالی والی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جسم میں سوراخ کیا جا سکتا ہے زیور پہننے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کہ چٹکی والی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ عام طور پر چٹکی والی بالیاں کم ہی ہوتی ہیں، زیادہ تر تو سوراخ والی ہوتی۔ باب السخاب للصبیان، بچوں کے ہار۔ سخاب وہ ہار ہوتے ہیں جو مونگوں اور موتیوں سے تیار کیے جاتے ہیں، اور تیاری کے وقت ان میں خوشبو استعمال کی جاتی ہے اور وہ پہنتے ہوئے مہکتے رہتے ہیں۔ پھولوں کلیوں کے ہار بھی اس میں شامل ہیں۔ حدثني اسحاق بن ابراہیم الحنظری اخبرنا یحیی بن آدم حدثنا ورقاء بن عمر عن عبید اللہ بن ابی یزید عن نافع بن جبیر عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سوق من اسواق المدینہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا مدینہ کے بازاروں میں سے ایک بازار میں۔ فانصرفت، تو آپ وہاں سے ہٹ گئے تو میں بھی ہٹ گیا، آپ یعنی گھر کی طرف گئے، میں بھی چلا گیا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، این لکو، لاڈلا کہاں ہے؟ ثلاثن، 3 دفعہ۔ ادعوا الحسن ابن علی، حسن ابن علی کو بلا کے لاؤ۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نام نہیں لیا، گھر میں آئے تو حضرت حسن سے بہت پیار کرتے تھے، تو کہنے لگے لاڈلا کہاں ہے، جیسے ہم بچوں کے نام رکھ لیتے ہیں نا۔ فقام الحسن ابن علی یمشی، تو حسن بن علی کھڑے ہو کر چلنے لگے۔ وفی عنقہ السخاب، اور ان کی گردن میں ہار تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ ہکذا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس طرح کیا، بازو پھیلا دیے۔ فقال الحسن بیدہ ہکذا، تو حضرت حسن نے بھی اپنے بازو کھول دیے۔ فالتزمہ، تو آپ نے ان کو اپنے ساتھ چمٹا لیا۔
فقال، پھر فرمایا، اللہم انی احبہ، اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو بھی اس سے محبت کر، واحب من یحبہ، اور جو اس سے محبت کرتا ہے اس سے بھی آپ محبت کریں. وقال ابو ہریرہ فما کان احد احب الی من الحسن ابن علی، ابو ہریرہ کہتے ہیں اس کے بعد مجھے حسن بن علی سے بڑھ کر کوئی محبوب نہ رہا. بعد ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قال، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو بھی فرمایا تھا، یعنی جو بھی حضرت حسن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا، اس کے بعد پھر مجھے سب سے زیادہ حضرت حسن سے محبت ہوگی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، اور بچوں میں سے بھی اپنے نواسوں سے بہت پیار کرتے تھے. حضرت حسین کے بارے میں تو ایک حدیث پیچھے میں نے آپ کو سنائی تھی کہ آپ صحابہ کے ساتھ کسی دعوت میں جا رہے تھے، اور جب راستے میں حضرت حسین کو بھاگتے دوڑتے دیکھا تو آپ نے صحابہ کو چھوڑا اور ان کے لیے ہاتھ پھیلا دیے، اور وہ ہاتھ نہیں آ رہے تھے، یعنی آ نہیں رہے تھے، تو آپ ان کے پیچھے دوڑنے لگے. پھر آپ نے ان کو پکڑا، اپنے ساتھ لگایا اور چھوڑ دیا اور دعوت پہ چلے گئے. تو اسی طرح یہاں گھر میں آئے، یعنی بازار میں کام کاج کر کے سیدھے گھر آئے، اور گھر آ کر حضرت حسن کو اپنے بازو میں لے لیا. باہر بازار کے کام تھکا دینے والے ہوتے ہیں نا، تو انسان جب گھر آتا ہے تو بچے اور بیوی اور اپنے پیارے جو ہیں وہ اس کی تھکاوٹ دور کرنے کا سبب بنتے ہیں، اور بننا چاہیے. اور پھر اس سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار پتہ چلتا ہے، کیا کہ اپنے بچوں کو سجا بنا کے رکھتی تھی، ہار پہنا کے رکھتی تھی. آج ماؤں کے پاس اتنی فرصت نہیں کہ ان کے بال بھی سیدھے کر دیں. یعنی ماں جو ہے اس کی تربیت میں صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ انہیں کھلا دے پلا دے یا ان کی کسی غلطی پر ڈانٹ ڈپٹ کر دے، بلکہ اس کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ بچوں کے کپڑوں، بالوں، ان بنیادی ضروریات کے بعد ان کی زیب و زینت کا بھی لحاظ رکھے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، اسامہ اگر لڑکی ہوتا تو ہم اس کو زیور پہناتے، اسامہ اگر لڑکی ہوتا تو ہم اس کو اچھے اچھے کپڑے پہناتے. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہمارے گھروں میں کوئی ایسا رواج ہے کہ چھوٹے بچوں کو کوئی خوشی سے ان کو کوئی پھول لا کے دیے جائیں پہننے کے لیے، یا زیور پہنایا جائے، یا کوئی بھی ایسی چیز؟ اگر وہ خود پہن لے تو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، یا بعض اوقات یہ ہے کہ مائیں جب خود پہنتی ہیں نا بچے ہاتھ مار کے کھینچ لیتے ہیں یا منہ میں لے لیتے ہیں. تو یہ نہ بھولیے گا زندگی میں، کیا بچوں کو بھی زیور پہنانا ہے، اور صرف لڑکیوں کو نہیں پہنانا، لڑکوں کو بھی کچھ نہ کچھ ان کے حسب حال. ٹھیک ہے، اور یہ اصل میں کیا ہے، محبت کی علامت ہے. اور ہمیں اس حدیث سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ ہمارے دل میں اہل بیت کی، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے. یہ ایمان کا حصہ ہے. ہم عام طور پر باقی صحابہ کا ذکر تو کرتے ہیں جو بڑے تھے، جنہوں نے بہت قربانیاں کی اور جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، لیکن آل رسول سے محبت ایمان کی علامت ہے. تو اللہ تعالی ہمارے دلوں میں یہ محبت پیدا کر دے. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسن کے گلے میں خوشبودار ہار تھا. تو اب آپ دیکھیں کہ جیسے جب آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات وہ چھوٹے چھوٹے بچے بےچارے، ان پہ تو اتنا ترس آتا ہے، وہ گاڑی کا شیشہ ناک کر کر کے ہار بیچنے کو کہتے ہیں. تو بعض اوقات آپ ان سے خریدتے نہیں، چلے ان سے خرید کر کبھی ان کے گلے میں ڈال دیں اور کبھی اپنے بچے کے گلے کے لیے لے جائیں، یا کبھی بیوی کے لیے کوئی کنگن لے جائیں یا کچھ. یہ چھوٹے چھوٹے جیسچرز ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو یہ شو کرتی ہیں کہ آپ کیئر کرتے ہیں، آپ محبت کرتے ہیں دوسرے سے. یہ بہت بڑی قیمت نہیں رکھتی، لیکن آپ کا کنسرن ضرور شو کرتی. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن چڑھے بنو قینقاع کے بازار گئے، وہاں سے سیدھے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا بچہ کدھر ہے؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے انہیں نہلایا، خوشبودار ہار پہنایا تو وہ دوڑ کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے لگ گئے. تو ہو سکتا ہے یہی واقعہ ہو، یا ہو سکتا ہے کسی اور دن کا واقعہ ہو. اور یہ جو لفظ ہے نا اینا لکا، اینا لکا، تو ہم بھی بچوں کو بعض اوقات ان کے نک نیم سے پکارتے ہیں. تو نک نیم سے کبھی کبھی پکار لینا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ اصل نام ہی بھول جائیں، یا نک نیم ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے میننگ اچھے نہ ہو. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات مرد حضرات اپنی مردانگی میں بیٹھے رہتے ہیں، بچوں کو پیار نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین انسان کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے تھے، ان کو گلے لگاتے تھے. تو کبھی بچوں کا ہاتھ چوم لینا چاہیے، کبھی ماتھا چوم لینا چاہیے، کبھی گلے لگا لینا چاہیے. ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم ان سنتوں پر عمل کرتے ہیں، بچے چاہے اپنے ہوں. کیونکہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں ہمارے بچے ہیں تو اگر ہم نے ان سے پیار کیا تو ہمارا روب جاتا رہے گا. کیا فائدہ ایسے روب کا کہ جو دلوں میں نفرت پیدا کر دے؟ روب وہی اچھا ہے
جس سے عزت تو رہے لیکن نفرت نہ آئے، اور محبت کی وجہ سے کبھی روب جاتا نہیں ہے. تو کچھ لوگ بچوں سے نہ محبت کرتے ہیں، نہ گلے لگاتے ہیں، نہ ان کو اٹھاتے ہیں، نہ شفقت کا سلوک کرتے ہیں. تو یاد رکھیے جو انسان رحم نہیں کرتا وہ رحم کیا نہیں جاتا، جو محبت کرتا نہیں وہ محبت دیا نہیں جاتا. کچھ لوگ تو بچوں سے اس طرح بدکتے ہیں جیسے شیر سے بدکتے ہیں کہ پاس نہ پھٹکیں، اور اگر پاس آئے تو ڈانٹ ڈپٹ کے ان کو بھگا دیتے ہیں، چلو یہاں سے، کیوں شور کر رہے ہو، گھر سر پہ اٹھایا ہوا ہے. اس میں کوئی خیر نہیں. اگر وہ بدتمیزی بھی کر رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ ان کو قریب کر لیں، پیار کر لیں، سمجھا دیں. اگر ڈانٹا بھی ہو تھوڑا بہت ڈانٹ دیا، لیکن یہ نہیں کہ ڈانٹ اصل ہو اور پیار کبھی کبھار ہو یا کبھی بھی نہ ہو. پیار اصل میں ہونا چاہیے اور کبھی کبھار ڈانٹ ہونی چاہیے بوقت ضرورت. جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو گلے لگاتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے اور ان کو قریب کرتے تھے. اس حدیث سے حضرت حسن بن علی بن ابی طالب کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر دیکھا جبکہ حسن بن علی رضی اللہ عنہما آپ کے پہلو میں تھے. آپ کبھی تو لوگوں کی طرف دیکھتے، کبھی ان کی طرف متوجہ ہو جاتے، یعنی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو کبھی آپ لوگوں سے دیکھ کے بات کرتے پھر ان کو بھی دیکھتے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کسی مجلس میں ہم بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں، وہاں جا کے جو لوگوں سے باتیں شروع کرتے ہیں بچوں کو تو اگنور ہی کر دیتے ہیں. تو اس میں بھی بچوں کو احساس دلانا چاہیے کہ تمہاری طرف بھی ہماری توجہ ہے. یہ بھی سنت سے پتہ چل رہا ہے. اور فرماتے میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، اور امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں میں صلح کروائے گا. اور آپ کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی. تو حضرت حسن سے محبت کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت حسین سے محبت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ہی جنت کے جوانوں کے سردار قرار دیا ہے. تو حضرت حسن کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی کہ اللہم انی احبہ فاحبہ، اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کریں. واحب من یحبہ، اور جو حضرت حسن سے محبت کرے اس سے بھی آپ محبت کریں. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پانے کا ذریعہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم حضرت ابوبکر یا حضرت عمر اور حضرت عثمان اور باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کو چھوڑ دیں. نہیں، وہ محبت بھی رہے گی. دل میں اللہ نے بڑی وسعت رکھی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ انسان ایک سے محبت کرے تو دوسرے سے محبت نہیں ہو سکتی. یہ ضرور ہے کہ مراتب ہوتے ہیں، کسی کی محبت زیادہ ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے. لیکن ایک وقت میں مثلا ایک ماں کے 10 بچے ہیں تو یہ تھوڑی کہ ایک ہی سے محبت کرے، وہ 10 کے 10 سے محبت کرتی. 10 بہن بھائی ہیں تو 10 بہن بھائیوں سے محبت کرتی ہے. 10 دوست ہیں تو 10 دوستوں سے محبت کرتی ہے. اور محبت کے معاملے میں دل کا وسیع ہونا چاہیے. اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرے اور نہ اس سے کوئی محبت کرے. لیکن یہ سوچنا کہ بس میں صرف ایک انسان سے محبت کروں گا اور کسی اور سے نہیں کروں گا، یہ غلط ہے. یعنی اور صحابہ سے بھی کریں، سب سے کریں، لیکن حضرت حسن سے خصوصی محبت کریں. ٹھیک ہے. محبت کی بات کی نا، تو ایک اشفاق احمد نے اپنا واقعہ لکھا ہوا تھا کہ کوئی ان کے ہاں ورکر تھا مالی، تو اپنے اس کے زیادہ بچے تھے، 7-8 بچے تھے، تو اس سے ان کو پیار کر رہا تھا ان میں سے کسی ایک کو. وہ تعجب سے دیکھ رہے تھے، کہنے لگے کہ آپ کے بچے کتنے ہیں نا. یعنی انہوں نے کہا کہ میرا تو ایک ہی بیٹا ہے. تو ان کا کہ یعنی میں اپنی محبت کو تقسیم نہیں کر سکتا، ایک ہی بچہ ہے، میں محبت تقسیم نہیں کر سکتا. تو اس مالی نے یا ورکر نے جواب دیا کہ محبتیں تقسیم نہیں ہوتی، ملٹی پلائی ہوتی ہیں. کتنا خوبصورت جواب ہے. محبتیں ملٹی پلائی ہوتی ہیں، تقسیم نہیں ہوتی. اسی طرح سر جی جیسے یہاں پر ان روایات سے ہمیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کا پتہ چل رہا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی لوگوں سے جو ابھی آپ نے بات کی کہ ایک کی محبت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسروں سے نہ کریں. دیگر روایات سے بعض میں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا ذکر ہوتا ہے، بعض میں وہ آپ کی جو نواسی تھی امامہ ان کا بھی ذکر ملتا ہے. تو مواقع پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کبھی ایک بچہ سامنے ہوتا ہے تو آپ اسی سے زیادہ محبت کا اظہار کر لیتے ہیں، اور کبھی 2-3 بچے ہیں تو پھر سب سے ہی کرنا چاہیے تاکہ کوئی بچہ زیادہ محسوس نہ کرے کہ ایک سے زیادہ ہو رہا ہے. اس معاملے میں عدل بھی کرنا چاہیے، ورنہ بچوں کے درمیان حسد پیدا ہو جاتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اساتذہ، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پہلے جیسے زینت کی بات ہوئی تو ہمارے گاؤں میں ایسے جو ادارے ہوتے ہیں دینی، تو وہاں پہ زیادہ تر جو علماء ہوتی ہے جس کو پڑھایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ زینت بالکل اختیار نہیں کریں گی اس تعلیم کے بعد. تو زیادہ تر جو دین سے دور بھاگتے ہیں تو لڑکیاں اسی وجہ سے بھاگتے ہیں کہ ہمارے دین میں سختی ہے اور زینت نہیں اختیار کی جا سکتی. ایک یہ پوائنٹ تھا، جب کوئی مجھے دیکھتے تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ تعجب کی بات ہے کہ آپ دین کی تعلیم پڑھتی ہیں اور پھر بھی آپ صاف ستھری رہتی ہیں. یہ تو میں کہتی ہوں کہ صفائی تو نصف ایمان ہے، یہ تو ایمان کا حصہ ہے.
اور آگے سے بحث نہیں کرتی کیونکہ جنہیں سمجھ نہیں آتی، جنہوں نے پہلے پڑھا ہوتا ہے تو انہیں نہیں ماننا ہوتا. اور جیسے ابھی بچوں کی بات ہوئی، جیسے ان سے محبت کی بات، تو ہمارے گاؤں میں یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ لڑکے لڑکیوں میں بہت فرق کیا جاتا ہے. کہ جیسے وراثت کی بات ہوتی ہے، جیسے پیار محبت کی بات ہوتی ہے، ایک تو توجہ نہیں دیتی لڑکیوں کو زیادہ، اور جب وراثت کی بات آتی ہے تو بھی جو ہے لڑکوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور لڑکیوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. میں بھی یہی سوچ رہی تھی نا کہ ہم اظہار کیسے کریں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی محبت کریں. تو پھر مجھے وہ دعا یاد آئی نا جو اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک و حب عمل یقربنا الی حبک. اچھا استاذہ، دوسرا میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ یہ جو عید والی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا خطبہ دیا اور پھر عورتوں کی طرف گئے اور انہیں صدقے کا حکم دیا، تو کیا یہ حکم اب بھی ہے کہ عید والے دن خاص صدقہ کریں عورتیں؟ فطرانہ تو واجب ہے، لیکن اس کے علاوہ صدقہ بھی کرنا چاہیے. حکم تو نہیں دیا لیکن عمل کر کے دکھایا. السلام علیکم استاذہ. اس میں یہ چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا تو انہوں نے فوراً اطاعت کی. اور سیکنڈ یہ کہ یہ نہیں سوچا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور ہم اکثر یہ سوچتے رہتے ہیں کہ پیسے چینج کروائیں گے تو صدقہ دیں گے. نہیں، جو چیز ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جس ٹائم ہمارے پاس ہے اسی کو ہم اپنے لیے صدقہ بنا لیں. اور بعض کام بعض مخصوص اوقات میں ہی ہو سکتے ہیں، پھر اپرچونٹی ختم ہو جاتی. بالکل. اور سیکنڈ یہ استاذہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹیوں کی شاپنگ ہم بہت زیادہ شوق سے کرتے ہیں، مطلب ان کے لیے چوڑیاں، جولری، کچھ بھی ایسی چیزیں، لیکن بیٹوں کو ہم ہمیشہ اگنور کر دیتے ہیں. تو اس حدیث میں ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ان کے لیے بھی ہمیں تھوڑا سا مطلب خوشی سے کرنی چاہیے شاپنگ. استاذہ میں بھی یہی بات دیکھ رہی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ کریں تو وہ فوراً جھک گئی نا. تو ہمارے لیے بھی کتنے احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہیں ہمارے لباس کو لے کے، عبادات کے علاوہ بھی. تو ہمیں بھی مطلب کوشش کرنی چاہیے کہ ہم فوراً جھک جائیں، جو احکام ہم دیکھیں. اور اگلی حدیث میں جیسے ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے حسن سے زیادہ کوئی اور پیارا نہیں تھا نا. تو ان کا بھی یہ تھا کہ انہوں نے ایک دفعہ بات سن لی تو انہوں نے فوراً اس پہ مطلب ان کے دل میں ویسی محبت آ گئی ان کے لیے. میرا یہ کوشچن ہے کہ کیا جس طرح انہوں نے ہار پہنایا ہوا تھا بچے کو، تو ہم بچوں کو وہ جو بریسلیٹ پہنا دیتے ہیں چھوٹی عمر میں وہ پہنا سکتے ہیں، چاہے وہ لڑکی ہو نہیں آرٹیفیشیل موتیوں؟ ہاں بنا سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ دعا ہم کیا اپنے کسی بچے یا اپنے بھتیجے وغیرہ کو دیکھ کے مانگ سکتے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگ لیں. استاذہ بات ہوئی تھی نا کہ حضرت حسن کو حضرت فاطمہ نے گھر میں تیار کر کے رکھا ہوا تھا. تو اس عید پہ مجھے اس بات پہ اتنا دکھ ہوا کہ اب مائیں بچوں کو عید پہ بھی اس لیے تیار نہیں کرتی کہ نانو گھر جائیں گے تو آپ کو تیار کر کے پھر لے کے جائیں گے. مجھے اتنا 2-3 بچوں کو میں نے دیکھا اپنی فیملی میں، اور میں نے پوچھا کہ آپ ابھی تیار نہیں ہوئے؟ تو ان کی ماما نے بولا کہ نہیں، ہم نانو گھر جائیں گے تو کپڑے پہنیں گے. عید پہ جاتے ہوئے کیوں نہیں پہنے؟ عید پڑھنے جانا چاہیے نا. مائیں جائیں گی تو بچے ساتھ جائیں گے، تو عید کے لیے تیار ہونا چاہیے. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ مطلب محبت کے اظہار کے لیے نا کوئی بھی ایک دن مخصوص نہیں کرنا چاہیے. لائک لوگ جو ہوتے ہیں ٹیچرس ڈے منا رہے ہوتے ہیں، پیرنٹس ڈے جو مطلب مدرس ڈے اور فادرس ڈے ایسے آتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے اسی دن جو ہے وہ اظہار کرنے کے بھئی ہم آپ سے محبت کرتے ہیں یا کچھ بھی. تو مطلب جب بھی ٹائم ملے تو اظہار میں دیر نہیں کرنی چاہیے. کسی ٹائم بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی مما میں آپ سے پیار کرتی ہوں، پاپا سے کچھ بھی، کسی ٹائم بھی. السلام علیکم. مجھے پوچھنا تھا کہ منت سے ریلیٹڈ ابھی آپ نے جو بات کی کہ سپوز کہ میری کوئی مراد پوری ہو جائے تو میں یہ صدقہ کروں گی یا کچھ، اور اگر سپوز کہ کسی کی کوئی وہ مراد جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی اور وہ صدقہ پھر اگر نہ کرے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ منت نہیں پوری ہوئی، کرنا چاہے تو کر دے، نہیں کرنا چاہے نہ کرے، تو اس پہ کوئی کفارہ نہیں؟ کوئی کفارہ نہیں. استاذہ کچھ دن پہلے میرے بیٹے نے چین پہنی تو مجھے پوچھتا ہے کیسی لگ رہی ہے، اور میں نے اس کو اتنا کرٹیسائز کیا، میں نے کہا کتنی بری لگ رہی ہے اتارو. تو کس سے پتہ چلا کتنا علم ضروری ہے. مجھے نہیں پتا تھا لڑکے پہنتے ہیں اور مجھے بہت عجیب لگا. تو میں آج سیکھ کے تو یہ میں استغفار بھی پڑھ رہی تھی اور پراپر میں ان کا اپریشیٹ کروں گی آئندہ سے اگر وہ کبھی پہنے تو. چین سلور. لیکن یہاں تو آرٹیفیشل ہار ہے نا، یعنی جیسے وہ دلہا وغیرہ کو ہار نہیں، نوٹوں کے پہنا. اچھا اوکے. اس طرح کے ہار. کل کی حدیث کے متعلق میں نے پوچھنا تھا آپ سے سوال. کل بات ہوئی تھی نقش و نگار کے بارے میں، پھر بات ہوئی تھی کہ اگر نماز کے دوران اگر ہماری قمیضوں پہ اس طرح کے نقش موجود ہو ان کو کلیئر نہ ہو فیس، مگر کچھ ٹریڈ مارکس ایسے ہوتے ہیں شرٹس پہ لڑکوں کی، سمجھا اپنی ان میں فیسز نہیں ہوتے بٹ وہ کلیئر ہوتے ہیں، تو کیا ان میں نماز ہو سکتی ہے؟ یا اگر ہم نے اصل میں مشغول نہ ہو، جو کرائیٹیریا ہے وہ یہ کہ ان چیزوں کے اندر آپ مشغول نہ ہو جائیں. اور اگر ہم نے کوئی جیسے کپڑوں میں پہنا، اگر اوپر اگر ہم گاؤن وغیرہ پہنے، ہاں ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں.
اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.